4 مد ہم جو باقی رکھے تھے، مد لازم کی جو شاخیں ہیں 4، مد لازم کلمی مدغمی، کلمی غیر مدغمی، حرفی مدغمی، حرفی غیر مدغمی، یہ 4 میں سے ہم پہلا پڑھ لیا، کلمی مدغمی پڑھ لیا، کلمی مدغمی پڑھ لیا۔ یہ مدغمی میں کیا ہو رہا تھا؟ مدغمی میں جو ہے تجدید آنے کی وجہ سے ذرا بھاری تھا، وہ مسقل بھی تھا، اور اس کے اندر ادغام تھا، ساکن کا متحرک میں ادغام تھا، اسی لیے وہ مدغمی تھا۔ ہمارا جو دوسرا وہ ہے، میں آپ کو اس کا ہمارا جو میپ ہے میں وہی ڈال کے بتاتا ہوں، آپ دیکھیں گے۔ جی یہ سلائیڈ اچھی تھی اس کی، مجھے یا تو آپ یہ اسکرین شاٹ لینے دیں یا بعد میں بھیج دیں، وہ ہے نا اس کا وصفات کا جو آپ نے تجوید کی، ہجے والا۔ اچھا جی، میں بھیجوں گا۔ میں نے نہیں پڑھا، میں آپ نے نہیں پڑھے تھے نا؟ نہیں، آج نہیں میں نے پڑھا۔ آپ نے شروع کیا تھا آج؟ میں نے دعا پڑھی تھی۔ دعا پڑھی تھی خالی؟ جی جی۔ اچھا اوکے اوکے، نو پرابلم۔ قاری صاحب کون سا والا؟ مدغمی؟ او دال ہے، واو نہیں ہے۔ اچھا دوسرا سوال یہ تھا، جی دوسرا سوال یہ تھا، یہ جو مسقل ہے اس کے بجائے ہم تفخیم کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں لفظ؟ وہ بھی تو ہیوی کو کہتے ہیں نا۔ نہیں، وہ موٹا پڑھنے کو بولتے ہیں، ادغام ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، ایک کا دوسرے میں ادغام ہو رہا ہے۔ جی ہیوی اور موٹا میں فرق۔ ہاں جی 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 جی۔ تو میں آپ کو اپنے پرانے شیڈول میں لے کے جا رہا ہوں، ہم یہاں تک پڑھے تھے، آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ نیچے کا حصہ، یہ تو مثالیں تھی، اس کو میں مٹ دیتا ہوں کیونکہ یہ ہم جو ہے اس کو وہ بھی کر لیا ہے، تو یہاں سے ہم دوبارہ جو ہے آگے بڑھیں گے۔ اب دیکھیے، یہ چار شاخیں تھی جو ہم پڑھنا جو ہم کچھ پڑھنا تھا باقی، ہے نا؟ یہ 4 شاخیں تھی، یہ جو مد لازم کی جو 4 شاخیں آئی ہیں نیچے، یہ ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے سیکنڈ فیز میں، سب آپ لوگ معلوم ہے۔ اس میں سے جو پہلا تھا، اب اس میں سے یہ 4 تھے، یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4۔ ہم نے پہلا یہ والا مد لازم کلمی مدغمی جو مسخل جس کو بولتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ یہ 2 دن سے ہم اس کی پریکٹس کر رہے تھے، ہم نے دیکھ لیا اس کے اندر مدغمی ہے، ادغام ہے، یہ مسخل ہے، بھاری ہے تجدید کی وجہ سے، اس کا سبب جو ہے تجدید کے اندر کا جزم ہے، اور اس سے پہلے شرط کے طور پہ مد اصلی آیا ہے یا 1-2 جگہ کھڑا زبر آیا ہے۔ یہ ہم اس کی پوری تفصیل پڑھے اور آج پریکٹس بھی کرے سب کلاس میں، ماشاءاللہ اس کو ختم کر دی۔ آج ہمارا دوسرا جو ٹارگٹ ہے، آج کا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے مد لازم کلمی غیر مدغم۔ اس کے اندر کوئی ادغام نہیں، یہ بہت سمپل ہے، اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ادغام نہیں ہے، اور یہ مخفف، اس کا نام ہے مخفف۔ غیر مدغمی یعنی کوئی ادغام نہیں رہنے سے انہیں ہلکا ہو گیا، مخفف بولتے ہیں ہلکی چیز کو، مخفف ہلکا، لائٹ بہت ہی لائٹ۔ تو یہ مد لازم ہے، یعنی اس کے اندر بھی جزم سے ہی سبب اس کا جزمی ہے، اور لازم کا مطلب ہے یہ 6 حرکت والا ہے، کمپلسری 6 حرکت والا ہے۔ کلمی یعنی ایک ورڈ کے اندر ہے اور اس میں کوئی ادغام نہیں ہے، اور یہ لائٹ ہے، مخفف ہے۔ یہ اس کی پوری اس کے نام کی تشریح ہے۔ وہ نام دیکھنے میں، پڑھنے میں ٹرمینالوجی بہت آپ کو ڈیفیکلٹ دکھتی، لیکن سمپل کیا ہے، یہ ایک کلمی ہے اور غیر مدغمی ہے۔ اب اس کی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس سے پہلے بتایا تھا، میں ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، ہم با لکھتے ہیں، با پہ زبر ہے، اس کے ساتھ خالی الف ہے، یہ مد اصلی ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے با، ہے نا، تا، کل بھی بتایا تھا، سا، ایسی جو جس چیز پہ خالی الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گا انہیں مد اصلی ہو جائے گا۔ کوئی بھی حرف میں حرف پہ زبر ہے اور اس کے بعد الف خالی ہے جو اصلی الف ہے، اس کے بعد الف ہے، وہ مد اصلی ہو جاتا ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر، یعنی مد اصلی کی تعریف ہی یہ ہے کہ خالی الف سے پہلے زبر رہنا۔ اب کیا ہے، لکھنے کے اعتبار سے
لکھنے کے اعتبار سے میں اس کو مر دیتا ہوں. لکھنے کے اعتبار سے اگر آپ جو ہے یہ الف پہ زبر ہے اور اس کے بعد ایک الف ہے تو یہ بھی خالی الف سے پہلے زبر موجود ہے. یہاں پہ بھی وہ الف بھی ایک الف پہ ہی ہے, سوری وہ زبر بھی ایک الف پہ ہی ہے. دیکھیے یہ خالی الف ہے اور دوسرے اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے, وہ الف پہ ہے, کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن یہ بھی مد اصلی ہو گیا. دو حرکت پڑی ہیں, ایک زبر کی ایک الف کی. یہ مد اصلی کی شکل ہے بھی. لیکن الف کے بعد الف کے زبر کے بعد الف آیا تو کیا رہتا, وہ تھوڑا عجیب دکھتا پڑھنے میں اور لکھنے میں, اور اس کی تمام دوسرے کنسٹرکشن آف سینٹینسز وغیرہ میں یہ اتنا رائج نہیں ہے, چلتا نہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, جب بھی یہ الف کو مد اصلی بنانا رہا, وہ لوگ الف لکھ کے اس پہ کھڑا زبر لکھتے. ایسا مد اصلی نہیں بناتے. ایسا مد اصلی میں ذرا کنفیوژن دکھتا ہو, کیونکہ اس سے دوسری ترکیب ہے اس کی. تو وہ جو استعمال میں ہے, جو رائج ہے, جو مروج ہے, وہ یہ ہے الف پہ کھڑا زبر ڈال دے. تو اس کے بھی 2 حرکت ہے, اس کے بھی 2 حرکت ہے. تو ایسا مد اصلی ایسا بنانے کے بجائے وہ لوگ ایسا بنا اس کو بھی ہم اس کو بھی 2 حرکت سے پڑھیں گے, اس کو بھی 2 حرکت ہے نا. یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا. ویری گڈ, بہت سمپل ہے یہ. اب کیا ہے, اب جو میں اس کا جو بتانا چاہ رہا ہوں, غیر مدغمی مخفف کی جو مثال دینا چاہ رہا ہوں, وہ مثال یہ ہے آگے, یہ ہے یہ لام پہ جزم ہے اور یہاں پہ حمزہ ہے اور حمزہ پہ کھڑا زبر ہے اور نون ہے, نون پہ کھڑا. اب یہ اس کی مثال ہے. یہ میں مٹ دیتا ہوں, آپ کو اس سے کنفیوژن ہو رہا ہوں. ہاں, یہ سب مٹ دیتا ہوں. یہ مثال ہے. اور یہاں پہ کیا کرا انہیں, یہ کرنے کے بعد یہاں پہ بڑا مد ڈال دیا. اب اس میں اس کو جو ہے شرط مد ہے, یہ شرط مد ہے. یہ انہیں الف کو کھڑے زبر سے لکھا, لیکن یہ 2 حرکت ہے, یہ شرط مد ہے, یہ شرط مد ہے. اور جزم اس کے بعد جزم ہے سیدھا کھلا, کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ, کوئی تجدید نہیں ہے, آپ کو بریکٹ کھولنا نہیں ہے, کوئی ادغام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سمپل ہے, لائٹ ہے, مخفف ہے. اب آپ اس کو بولیں گے مد لازم کلمی غیر مدغمی. اور ایک کلمہ ہے پورا یہ یہاں سے یہاں تک ایک ہی کلمہ ہے. ایک کلمے میں شرط مد بھی ہے اور سبب مد بھی ہے. سبب مد جزم سیدھا نظر آ رہا, جزم ڈالا ہوا ہے. اس کو ہم 6 حرکت سے پڑھیں گے. کیسا, آنا. یہ آنا جو ہے حمزہ کی کھڑے زبر کے 2 حرکت پڑھنا ہے ہمارے کو. اور آپ کبھی بھی کنفیوژن نہیں ہونا, آپ کا جو ہے جو سبب مد ہے یہ جزم ہے. یہ آپ یہ حمزہ کو دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا, یہ وہ دوسرے حمزہ والے مدوں میں نہیں جانا. اس کی تو 3rd پوزیشن ہے. شرط مد کے فوراً بعد نہیں ہے حمزہ, شرط مد کے فوراً بعد جزم ہے, اور جزم سے بن رہا ہے. حمزہ تو بعد میں آیا, تو حمزہ پہ کھڑا زبر ہے, ہم پڑھیں گے اس کو, لیکن حمزہ کا اس مد میں کوئی دخل نہیں ہے, وہ ایک سپریٹ چیز ہے. کیسا پڑھنا ہے, آنا, حمزہ کا کھڑا زبر الگ سے پڑھنا ہے, اور یہ نون کا آخری کا زبر بھی الگ سے پڑھنا ہے. یہاں پہ 6 حرکت کرنا ہے. ایک بار پھر بتا دوں, یہاں پہ یہ الف کو 2 حرکت کے بجائے آپ یہاں پہ 6 حرکت کرنا ہے. آپ کو یہاں پہ 6 حرکت کرنا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. کیسا پڑھنا ہے, آنا, آنا. صحیح ہے نا. آپ لوگوں کو اس کی ترکیب سمجھ میں آ گئی, یہ نمبر 2 کی. جی سر, ٹھیک ہے. پلیز میوٹ. کوئی وہ ہے, میں کوئی بات نہیں. آپ لوگ کوشچن لے رہے تھے تو میں کھلا رکھا. کسی کو پوچھنا ہے تو پوچھئے, کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو, یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ پوچھئے. یہ مد لازم کلمی تجدید نہیں ہے, کیونکہ جزم ہی ڈال دیا انہیں سیدھا. ہم وہاں تجدید کی بریکٹ کھول کے جزم نکال رہے تھے, یہاں تو جزم اسی لیے یہ غیر مدغمی ہے, اسی لیے یہ ہلکا ہے, مخفف ہے, آپ کو پڑھنے میں ہلکا ہے, کوئی ادغام نہیں ہے اس کے اندر, اس لیے اس کا نام غیر مدغمی ہے. تو یہ جو دوسری شکل تھی مد لازم,
یعنی 6 رکعت سے لازمی پڑھنا ہے. کلمی ایک ہی کلمہ ہے, آنا ایک ہی کلمہ ہے. غیر مدغمی اس کے اندر کوئی ادغام نہیں. مخفف بولیے, ہلکا بولیے, یا غیر مدغمی, دونوں اصطلاحیں اس پہ فٹ ہوتی ہیں, ہے نا. آپ کو کوئی اس کے یہ مت کی ترکیب میں, اس کے بننے میں کوئی آپ کو کوئی سوال ہے, کوئی شرط اور سبب کے بارے میں یا اس کے بارے میں؟ Anybody has any questions? Any doubt? اس کا جو سبب ہوگا وہ جزم ہوگا نا؟ ہاں جزم ہے, بالکل سیدھا سیدھا جزم ہے. اس کا جو تھا وہ تشدید تھا اور اس کا جزم ہے. جزم ہے. وہ تشدید ہونے سے انہیں بھاری تھا, وہ بھاری ہو گیا اور یہ اس میں ادغام تھا, اس میں نہیں ہے. تو جی 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 بہت ایزی سے جی. پورے قرآن میں یہ صرف سورہ یونس کی آیت نمبر 40 میں بھی ہے اور 91 میں بھی ہے, 51 میں اور 91 میں. صرف یہ مت پورے قرآن میں 2 بار آیا ہے. اور یہ اس کی جو مثال ہے, یہ مت کی یہ ایک ہی مثال ہے پورے قرآن میں. بس یہ مت پورے قرآن میں یہ ایک ہی مت آیا ہے, لیکن 2 بار آیا ہے, اور دونوں بھی سورہ یونس میں آیا ہے. دونوں بھی سورہ, ہم کو اس کو 6 رکعت سے پڑھنا ہے. میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ کو اس کے مطلب کیا ہے قاری صاحب؟ آلانا کا مطلب ہے ناؤ, یعنی ابھی فوراً. ناؤ تو بہت کامن ورڈ ہے, تو اور جگہ میں استعمال ہونا چاہیے. نہیں 51 میں بیچ میں آیا. یہ آیت نمبر 51 ہے سورہ یونس کی. ثم اذا ما وقع آمنتم به, ہے نا. آپ آمنتم بھی آپ دیکھیں تو میرے کو آپ کو الف پہ کھڑا زبر ہے, 2 رکعت پڑھنا ہے. نون ساکن کا اخفاء حرف تا ہے, میم ساکن کا اخفاء شفوی حرف با ہے, ہی پہ کھڑی زبر ہے. 1 2 3 4 قاعدے ہیں آمنتم بھی. خیر ہمارا ٹارگٹ کیا ہے, اس کے بعد کا الف پہ کھڑا زبر سے شرط بنایا اس نے. الف پہ جو کھڑا زبر کے 2 رکعت ہے, کیونکہ الف الگ لکھ کے زبر لگا کے لکھنا ذرا وہ ٹپیکل دکھتا, 2 بار لکھنا. یہ کیا ہے, الف پہ کھڑے زبر شرط ہے, اور اس کے بعد جزم سیدھا ایک ہی کلمے میں آ گیا فوراً, اس نے مد ڈال دیا. یہ مد جو ہے 6 رکعت سے پڑھنے کا ہے. آنا سمپل ہے. اور آپ یہ 51 ہے, آپ 91 بتاؤں گا اسی سورہ کی آیت نمبر 91 آپ دیکھیں گے. 91 یہ آ گیا. 91 کی آیت شروع ہوتے پہلا ورڈ یہی ہے, آپ کو دکھ رہا ہے نا؟ جی جی جی. اس پہ بھی کھڑا زبر ہے اور لام پہ جزم ہے سیدھا. اس کو بھی پڑھیں گے 6 رکعت سے. آنا ہے نا. یہ اب یہ سمپل ہے. اب کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں, ورنہ اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے. شیخ 1 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ جی جی مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ آنا جو یہاں دونوں جگہ آیا ہے, تو یہ اس طرح ہمارے زبان میں ہم کہیں گے جیسے آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں تو وہ نہیں سمجھ پاتا, سمجھ نہیں رہا ہے, عقل نہیں. آپ جب 6 رکعت کریں گے آنا, اب پھر حمزہ پہ جو کھڑا زبر ہے اس کے 2 رکعت آپ کو الگ سے ضرور کرنے ہیں, وہ الگ چیز ہے بالکل. یہ شرط اور سبب تو ختم ہو گئے, مد بھی ختم ہو گیا 6 رکعت کا. اس کے بعد حمزہ ہے, تو اس کے بھی جیسے صاف فاتی میں ہم فا پہ 2 رکعت کر رہے تھے, اسی طریقے سے یہ حمزہ پہ 2 رکعت کریں گے, ہے نا. یہ ایک بات تھی. میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں. Total 8 haircuts in this one word. 50ویں آیت آپ نے مد لازم کلمی مخفف ہلکے والا, اس نے بتا دیا کہ یہاں پہ صرف پورے قرآن میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کو. جب ایک ہی کلمے میں مد اصلی کے بعد حرف ساکن ہو, یعنی سکون لازمی اور اصلی ہو اور عارضی نہ ہو, اور اس کے بعد یعنی اصلی ہو عارضی ہو کا کیا مطلب ہے, آپ روکنے کے لیے نہیں لگا رہے وہ جزم وہاں چھپا ہوا ہے, اوریجنلی ہے وہاں پہ, سمجھ گئے نا. عارضی کیا رہتا ہے, آپ روکنے کے لیے جو ساکن کرتے وہ بول رہا ہوں. سکون لازمی اور اصلی ہو, عارضی نہ ہو, اور اس کے بعد ادغام یا تجدید والا حرف نہ ہو, تو مد لازم کلمی مخفف ہوتا ہے, یعنی غیر مدغمی ہوتا ہے.
یہ مد امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کے مطابق صرف سورہ یونس میں 2 جگہ آئی ہے، ایک 91 میں اور ایک 51 مد کرنا لازم ہے، مد کلمے میں ہے، پڑھنے میں خفیف اور آسان ہے، اس لیے اس کو مد لازم کلمی غیر مدغمی کہا جاتا ہے یا مخفف کہا جاتا ہے۔ مد لازم کلمی مخفف کو بھی 6 حرکتوں تک طویل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آنا کو مد کیا بغیر 2 الگ الگ حمزہ کے ساتھ، یہ اس کی تفصیل کرنا یہ لمبی کا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں ضروری ہے وہ پڑھیے۔ مد لازم کلمی مخفف کب ہوتا ہے؟ مد لازم کلمی غیر مدغمی جب مد اصلی کے بعد حرف ساکن کے بعد جزم کے آتا بعد اصلی جزم آ جائے، اصلی سکون آ جائے، روکنے کے لیے نہیں لگایا، سکون اصلی ہو، بالکل پکا ہو، لازمی آ جائے تو مد لازم کرو۔ مد لازم کلمی مخفف کو مخفف کیوں، غیر مدغمی کو غیر مدغمی کیوں کہتے ہیں؟ وہاں کوئی ادغامی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد بول رہا ہے کہ مد لازم کلمی مخفف کس صورت میں آیا ہے اور کتنی بار آیا ہے؟ سورہ یونس میں آیا ہے اور 2 بار آیا ہے۔ آپ آیتوں کے نمبر کے ساتھ بھی اس کو بتا سکتے ہیں، آیتوں کے نمبر کے ساتھ بھی اس کو دکھا سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے تو ابھی نظر آ رہا ہے ٹیبل پہ ہی۔ اب اس کے علاوہ آپ یہاں سے جو ہے ہم کام کریں گے، ہمارا جو ہے ہمارا ہوم ورک کیا رہے گا؟ مد لازم کلمی مدغمی پڑھ لیے، مد لازم کلمی غیر مدغمی۔ کل ہم مد لازم حرفی مدغمی اور مد لازم حرفی غیر مدغمی انشاءاللہ کل ہم اس کو کلاس شروع ہوتی ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے اور پڑھیں گے۔ اس درمیان میں اب جب تھوڑا اس کی پریکٹس کے لیے جو ہے میں آپ کو یہ سورہ میں پڑھ کے بول رہا ہوں، آپ تاکہ آپ کو جو ہے اس کی پریکٹس ہو۔ یہ سورہ کیسا پڑھنا ہے آپ لوگوں کو، یہ سورہ کل ہم 10 آیتیں اس کی پڑھیں گے، کلاس میں پریکٹس کریں گے، آپ اس کی پریکٹس کر کے آئیں گے۔ وہ کلپ بھی جاؤں گا تو وہ کلپ بھی آپ دیکھ کے الحاقہ کو صحیح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت کے اندر 2 مد ہے، کون سے؟ ایک مد منفصل بھی آ گیا وما ادراکا میں، کیونکہ ماں میں مد اصلی کے بعد حمزہ الف کی شکل میں ہے، دوسرے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل ہے۔ یہاں ہم کو 4 حرکت کرنا ہے اور یہاں 6 حرکت کرنا ہے۔ دونوں حرکوں میں، دونوں مدوں میں فرق رہنا آپ کا، جہاں 4 والا ہے وہاں 4 ہی رہنا، جہاں 6 والا ہے وہاں 6 رہنا۔ اور ہم کیا کریں، آخری تا کو تا مربوطہ ہے تو ہاں پہ روک دے رہے۔ تو اس کی اچھی پریکٹس کر کے آئے، کل سب لوگ یہ سورہ کی پہلی 5 آیتیں سب لوگ ان کو سنانا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، تنوین کا اخلاب ہے۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، واما عاد، باقی کا سب نارمل ہے۔ 10 آیتوں تک آپ اس کی اچھی پریکٹس کر کے آئیں گے کل آپ۔ من باقیہ، یا نون کا اخلاب ہے، اوپر تنوین کا اخلاب تھا، باقی کے قاعدے آتے رہتے، چلتے رہتا۔ کون سا سورہ ہے قاری صاحب یہ؟ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. جی باقی